السلام علیکم دوستوں لنڈا جسے غریبوں کی جنت تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں غریبوں کے لیے تمام کپڑے اور اشیاء موجود ہوتی ہیں جو کہ وہ بازار سے نئی اور اصل قیمت پر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ یہ بات چھپاتے تھے کہ میں نے کوئی بھی چیز لنڈے سے لی ہے، اور ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ اس نے دکان سے ہی نئی چیز لی ہے۔ لیکن اب لوگوں کو غربت نے اس طرح گھیر لیا ہے اور لنڈے کا معیار اس قدر بہتر ہو گیا ہے کہ اب اگر لوگ کوئی اچھی چیز لنڈے سے لیتے ہیں تو اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے لنڈے سے لی ہے، اور انہیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس لنڈا بازار میں جائیں، وہاں سے بہت معیاری اور سستی اشیاء ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لنڈے میں چیزیں اچھی آنے لگیں اور لوگوں میں غربت کا معیار بھی اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ اچھی اشیاء خریدنے کے لیے ایک دوسرے کو لنڈے بازار جانے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لنڈا بازار کی بات کریں گے۔ سردیوں کا موسم آتے ہی لنڈا بازار گرم ہو جاتا ہے اور عوام کا جمع غفیر لنڈا بازار میں نظر آتا ہے، اور یہ جمع غفیر سامان ضروریات خریدنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور لوگوں نے اپنے گھر میں سنبھالی ہوئی رضائیاں اور کمبل نکال لیے ہیں۔ بازاروں میں بھی دکانداروں نے گرم کپڑوں کی سیل شروع کر دی ہے، اور اب ہر جگہ سویٹر، جرسیاں، نئی طرز کی جیکٹس لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہی دکاندار نعرے لگاتے ہیں، سردیوں کا نیا مال آ گیا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ اس بات سے تو ہم سبھی بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ غریب طبقہ بڑے بڑے شاپنگ مالز یا شاپنگ سینٹرز میں جا کر خریداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جس قیمت پر ان کو ایک سویٹر ملتا ہے وہ سستے بازار سے اتنی ہی قیمت میں 3 سویٹرز خرید سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ قصے پرانے ہو چکے ہیں، کیونکہ سستے بازار یا لنڈے بازار میں جہاں پرانے کپڑے بکتے ہیں ان کی قیمت ایک نئے کپڑے کے برابر ہو جائے تو غریب ہی نہیں بلکہ متوسط طبقہ بھی کہتا ہے کہ جب نئے کپڑے اس ریٹ پر مل جائیں تو پھر لنڈے کے کپڑے کیوں خریدیں۔ لنڈا بازار جسے غریبوں کا بازار کہتے ہیں اب غریبوں کا نہیں رہا، کیونکہ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اس کی اہمیت کم کر دی ہے۔ اس کے باوجود موسم سرد ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے کپڑوں، جوتوں، مفلروں، دستانوں، سویٹروں، ٹوپی، جیکٹس، کمبل اور گرم چادروں کے سستے داموں خریداری کے لیے لنڈے بازار کا رخ کر لیا ہے۔ جوں جوں سردی بڑھتی جا رہی ہے بازاروں کی رونقیں دوبالا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لنڈا بازار میں خریداری کا رش دیکھ کر دکاندار گرم کپڑوں اور جوتوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور سستے داموں خریداری کا خواب لے کر لنڈا بازار جانے والے غریب افراد کے لیے اب مہنگا بازار بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں برسوں سے قائم لنڈا بازار غریب خریداروں کی جنت ہوا کرتے تھے، لیکن مہنگائی کے باعث یہ جنت ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور مجھ سمیت تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ لنڈا بازار میں غیر ملکی استعمال شدہ اشیاء ہوتی ہیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک تنگ سی سڑک جو اب گلی بن چکی ہے اندرون شہر کی طرف جاتی ہے۔ یہیں سے لنڈا بازار شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ٹریفک کا رش نظر آتا ہے جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بے شک تمام لاہور کی گلیاں، سڑکیں نیلام ہو چکی ہیں، فٹ پاتھوں سے آگے سڑکوں پر بھی تجاوزات قائم ہیں۔ ویسے تو تجاوزاتی بیماری سارے پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہے، لیکن لاہور شہر اور اس کے تمام ارد گرد کی آبادیوں، ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن، کوٹ لکھپت، مغل پورہ، شاد باغ، صدر بازار اور کینٹ سمیت لاہور شہر میں روزانہ تجاوزات کا بھتہ تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ وصول ہو رہا ہے۔ لاہور شہر میں جتنی بھی آبادیاں ہیں ان کے فٹ پاتھوں سے آگے سڑکوں پر دکانیں اور تھڑے قائم ہیں، اور یہ تمام لوگ متعلقہ محکمے کے اہلکاروں کو بھتہ دیتے ہیں۔ اہلکاروں کے تعاون کے بغیر سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات نہیں ہو سکتیں۔ بلدیاتی نمائندوں
یا ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کا نام لے کر بہت بڑی کرپشن آج کل شہروں میں تجاوزات کے ذریعے ہو رہی ہے اور اس کا حصہ اوپر تک جاتا ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے تجاوزات نے لاہور کے منہ پر کلک ملی ہوئی ہے اور لنڈا بازار میں تجاوزات کی بھرمار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل کی پارکنگ والوں نے سڑکوں پر قبضہ کیا ہے۔ مخالفت نہیں یا چغلی نہیں کہ تجاوزات کی ذمہ داروں کو حکمرانوں سے تو ڈر نہیں لگتا، وہ تو حصہ دیتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے کہ ان کے لیے بنائی گئی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اور لنڈا بازار میں لائن میں کھڑے بڑے بڑے ٹرک نظر آتے ہیں۔ ٹھیلے والوں نے اپنا سامان دکانوں کے سامنے لگایا ہوا ہے، چونکہ ٹھیلے والے زیادہ تر غیر ملکی ہیں اور ان کا آپس میں بہت اتفاق بھی ہے اور وہ یہاں پر زبردستی تجاوزات کرتے ہیں۔ بہت بڑی سڑک دیکھ لیں جو معمولی سی سڑک لگتی ہے، حالانکہ پولیس نے بازار کی سڑک کو ون وے کیا ہوا ہے۔ اس کا زیادہ فائدہ تجاوزات والوں نے اٹھایا ہے۔ جو لوگ ایک مرتبہ اس بازار میں آ جاتے ہیں، واپسی ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خریداری کے لیے آئی ہوئی خواتین بڑی مشکل سے دوچار ہوتی ہوں گی۔ اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ لنڈا بازار میں 100 سے زائد مشہور برانڈز موجود ہیں جن کی قیمتیں سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پہلے مال براہ راست پاکستان آتا تھا، ڈالر کا ریٹ بھی کم تھا، اس لیے مال سستا تھا۔ اب سارا مال دبئی کے راستے آتا ہے اور ڈالر بھی مہنگا ہو چکا ہے، اس لیے چیزیں بھی مہنگی ہیں۔ پھر ہم چیزیں سستی کس طرح فروخت کریں گے؟ لنڈا بازار میں پرانے کپڑے، پردے، غیر ملکی جوتے، سویٹر، کھلونے، جیکٹ، موزے، کوٹ، کمبل، مفلر، نیکر، سوٹ، کارپیٹ، چادریں، بیگ، تولیے، ڈیکوریشن پیس، کٹلری، شیشے کے برتن، چائنا مٹی سے بنے ہوئے برتن جن میں کپ اور مگ وغیرہ دستیاب ہیں۔ اس بازار میں سال بھر خریداروں کا رش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی سردی آتی ہے اس رش میں 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جوتے، سویٹر، کوٹ، جیکٹس، کمبل اور رضائیاں فروخت ہوتی ہیں۔ نئے دور کے تقاضوں کو دیکھ کر دکانداروں نے بھی خود کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل برانڈز کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ استعمال شدہ مال کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے، اور یہ کیا اپنی اصلی قیمت پر ہی فروخت کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر سال برطانیہ، امریکہ، فرانس اور کینیڈا سے لوگ استعمال شدہ کپڑے خیرات میں دیتے ہیں، جس کا طریقہ کار یوں ہے کہ مختلف کمیونٹی سینٹرز کے باہر بڑے بڑے کاؤنٹرز رکھے جاتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے استعمال شدہ کپڑے لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ غریب ممالک تک پہنچا دیے جائیں۔ وہاں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کپڑے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنہیں ان کی ضرورت ہو، یا ان کپڑوں کو برطانیہ کے بازاروں میں خیراتی اداروں کی دکانوں پر بہت سستا فروخت کر کے رقم اکٹھی کی جائے گی، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ ان پرانے کپڑوں کو بہت مہنگا فروخت کیا جاتا ہے۔ دراصل سیکنڈ ہینڈ اور خیرات میں لیے ہوئے کپڑے تقریباً 2-3 ارب پاؤنڈ کی ایک ایسی تجارت میں استعمال کیے جاتے ہیں جس کا دائرہ کار کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ برطانیہ میں صارفین ہر سال 10 لاکھ ٹن سے زیادہ وزن کے کپڑے پھینک دیتے ہیں۔ مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی خواہشات، تیزی سے چلتے ہوئے فیشن اور دیگر ممالک سے سستے کپڑے کی فراہمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کل بہت نئے کپڑے خریدتے ہیں اور انہیں جلدی ہی پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے ہی خیراتی ڈبوں میں پھینک دیتے ہیں۔ پاکستان میں امیر لوگ اور متوسط طبقہ اپنے گھر میں بے شمار استعمال شدہ کپڑے جمع کر کے رکھتا ہے اور وہ کئی سال تک ان کپڑوں کو استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ کپڑے غریبوں یا مسکینوں کو بھی نہیں دیتے۔ باہر کی بڑی بڑی کمپنیاں ڈبوں سے کپڑے اٹھا کر فیکٹری میں لے جاتی ہیں اور وہاں جا کر کپڑوں کو چھانٹی کر کے ان کے 500 کلو کے بنڈل بنائے جاتے ہیں اور ان کی نیلامی کی جاتی ہے اور پھر وہ مختلف ممالک میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ استعمال شدہ کپڑوں کا 70% حصہ بیرونی ملکوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ عالمی منڈی میں سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ یہ تجارت اربوں میں ہوتی ہے۔ اس مارکیٹ میں لاہور کا لنڈا بازار بھی شامل ہے
اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے بعد برطانیہ دنیا میں دوسرا بڑا کپڑوں کا درآمد کنندہ ہے۔ برطانیہ ہر سال تقریباً 6 کروڑ ڈالر کی مالیت کے کپڑے برآمد کرتا ہے۔ جن ممالک میں یہ کپڑے برآمد کیے جاتے ہیں ان میں سر فہرست پولینڈ، پاکستان اور یوکرین شامل ہیں، جبکہ امریکہ سے جن ممالک کو کپڑے برآمد کیے جاتے ہیں ان میں کینیڈا، چلی اور بھارت شامل ہیں، جبکہ آج کل چین سے بھی مال درآمد کیا جا رہا ہے۔ یوں اس خیرات میں دیے گئے کپڑوں میں جو نئے ہوتے ہیں وہ نکال کر دکانوں میں سجا لیے جاتے ہیں اور پاکستان یہ مال بذریعہ سمندر آتا ہے، جبکہ پنجاب میں لانے کے لیے بڑے بڑے کنٹینرز ہائر کیے جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں مال درآمد کرنے کی صورت میں حکومت نے ان تاجروں کے لیے سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی ٹیکس بھی عائد کر رکھے ہیں۔ لنڈا بازار کے دکاندار کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم لاکھوں کا مال منگواتے تھے اور ڈیوٹی فری ہوتا تھا اور ایک کوٹ 2 سے 5 روپے کا مل جاتا تھا، جبکہ اب وہی کوٹ 2 سے 300 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے، کیونکہ 6% ٹیکس بڑھا کر موجودہ حکومت نے 19% کر دیا ہے۔ اس پر تاجروں نے احتجاج کیا تو حکومت نے 6% ڈیوٹی کر دی، اس پر 4% ڈیوٹی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ 2 لاکھ کا مال 9 لاکھ میں پڑتا ہے، اگر ہمیں مال مفت بھی ملے تو ہمیں 40% ڈیوٹی ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور اس طرح پھر مہنگائی تو ہوگی۔ لنڈا بازار کے تاجروں نے FBR کے چیئرمین سے بات کی کہ ڈیوٹی ٹیکس کم کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، حکومت کو ٹیکس چاہیے۔ بڑے بڑے مگرمچھ اس کاروبار سے منسلک ہیں، وہ پرانے مال کے نام پر نیا مال شپ کے ذریعے منگواتے ہیں اور کرپشن کر کے بھی بچ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پرانے کپڑوں کا کاروبار کرنے والے بھی بدنام ہیں اور خواہ مخواہ ٹیکس ڈیوٹی کے نام پر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں مہنگائی کے ذمہ دار کسٹم FBR ہیں جو کہ مال بنا رہے ہیں اور غریب عوام کو یہاں پر بھی لوٹ رہے ہیں، اور یہاں بھی غریب عوام کو ریلیف کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔